بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو دورہ صرف و نحو میں خوش آمدید۔ علم الصرف کے آخری اسباق چل رہے ہیں۔ آج ہم خاصیات ابواب کا چوتھا مرحلہ طے کرنے لگے ہیں۔ 6 خاصیات کو آج ہم سیکھیں اور سکھائیں گے، اور یہ خاصیات وہ ہیں جو کئی ابواب میں مشترک ہیں۔ اس کا خاکہ آپ کے سامنے درج ہے۔ باب افعال، باب تفعیل، باب تفاعل، تفاعل، افعلال، اور اس طرح تفاعل باب سے بھی ہے انفعال اور استفعال۔ ان ابواب میں جو خاصیات آئی ہیں، خصوصاً وہ خاصیات جو ان سب میں 2، 3، 4 ابواب میں مشترک ہیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مشترک اس لیے لکھ دیا تاکہ ایک چیز کی جب وضاحت ہو جائے اصطلاح کی، تو اس کی مختلف مثالیں مختلف ابواب کی آ جائیں تو یاد کرنا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، فرق ظاہر ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے آج خاصیت نمبر 7، نسبت بماخذ، یعنی ماخذ کے ساتھ کسی کو منسوب کر دینا، اس کے ساتھ اس کا تعلق بتا دینا یا پیدا کر دینا۔ جیسے کفر ہے، کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا یا انکار کرنا۔ تو جب باب افعال میں کہا کہ اکفرت زیدن، تو میں نے زید کو کافر کہا، یعنی اس کی نسبت کفر کے ساتھ کر دی، اس کو کفر سے منسوب کر دیا ہے۔ باب تفعیل میں بھی ایسا ہوتا ہے، فسقتہ، میں نے اسے فاسق کہا یا فسق سے منسوب کر دیا، بدکاری سے منسوب کر دیا۔ اس طرح اسی سے کفرتہ کہہ دیا جائے تو تب بھی معنی بن جاتا ہے میں نے اس کو کفر سے منسوب کر دیا، کفرتہ۔ باب افعال اور تفعیل کا یہ مشترک خاصہ ہے۔ اگلا خاصہ ابتدا۔ ابتدا کا معنی تو ہوتا ہے آغاز کرنا یا شروع کرنا۔ تو صرفی اصطلاح میں ہے کہ ماخذ سے ہٹ کر نیا معنی پیدا کر دینا۔ مثلا شفقہ کا معنی ہوتا ہے مہربانی، شفقت، رحم، مہربانی۔ لیکن جب باب افعال سے اس سے ہم فعل بنائیں گے، اشفقنا منہا قرآن مجید میں ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منہا، کہ ہم نے قرآن مجید کی صورت میں یہ امانت آسمان، زمین، پہاڑوں کو پیش کی تو وہ اس کو لینے سے ڈر گئے۔ تو پھر ڈر کا معنی اس کے اندر دیکھیں پیدا ہو گیا ہے۔ اصل تو معنی ہے اس کا مادے کے اندر مہربانی اور شفقت، لیکن باب افعال میں آ کے دیکھیں اس کے ایک دوسرے معنی آ گئے ہیں، اسی کو ابتدا کہتے ہیں، یعنی نیا معنی اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ مثلا کلمہ ہوتا ہے زخمی ہونا، زخمی کرنا، کلم۔ لیکن جب باب تفعیل میں لائیں گے کلمتہ، تو اس کا معنی میں نے اس سے کلام کیا، کلم یکلم تکلیم، کلم موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بہترین انداز میں کلام فرمایا۔ تو دیکھیں یہاں کلام کا معنی آ گیا، یعنی گفتگو کے معنی میں آ گیا، بات چیت کے معنی میں آ گیا، حالانکہ اس کا روٹ ورڈ جو ہے، مادہ ہے، وہ زخمی کا مفہوم رکھتا ہے۔ اس طرح باب تفعول میں جا کر بھی ابتدا کا معنی آ جاتا ہے۔ مثلا تکلمہ، تکلمہ، اس سے کلام کیا، تکلمہ۔ اور باب تفاعل میں جا کے دیکھیں، بارکہ کا معنی ہوتا ہے اونٹ کا بیٹھ جانا، بارکہ، اور مبارک کہتے ہیں اونٹ کا باڑہ جو ہوتا ہے جہاں پر اونٹ بیٹھتے ہیں۔ لیکن جب اس سے فعل بنائیں گے باب تفاعل سے، تبارک اللہ، تو اس کا معنی اور ہی بن جاتا ہے برکت ہو جانا، بڑھوتری والا ہو جانا۔ اور برکت کیا چیز ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک نعمت آئی ہے، پیسہ آیا ہے، کوئی چیز آئی ہے، اس سے ڈھیروں کام ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ تھوڑا ہے، بظاہر وہ پورا نظر نہیں آتا کہ اس سے گزارا ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اضافہ فرما دیتا ہے، یا کوئی آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے، تو یہ برکت ہے۔ تو ہم نے باب تفاعل میں لے جا کر اس مادے کو ایک نیا معنی پیدا کر لیا، تبارک اللہ، اللہ بہت بابرکت ہوا۔
اب باب انفعال میں دیکھیں، یہی خاصیت ہے۔ طلاقہ کا معنی ہوتا ہے ڈگ بھرنا، یعنی لمبے لمبے قدم اٹھا کے چلنا، لمبے لمبے قدم اٹھا کے چلنا۔ لیکن جب اس کو باب انفعال میں لائے ان طلاقہ، تو اس کا معنی ہے وہ چلا گیا۔ جیسے حدیث میں حدیث جبریل کے اندر ہے ثم انطلق فلبثت ملیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ فرشتہ جبریل علیہ السلام اجنبی جو آئے ہوئے تھے وہ انطلق، وہ چلے گئے اور میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا۔ ثم انطلق فلبثت ملیہ، تو وہاں انطلق ینطلق پھر چلا جانا، ایک نیا معنی آ گیا۔ ایک ہے لمبے لمبے ڈگ بھرنا، ایک ہے کہ چلے جانا، تو ایک نیا معنی آنے کی وجہ سے اس کا نام رکھا ہے ابتدا، اس کے اندر ایک نیا معنی ماخذ سے ہٹ کر آ گیا ہے۔ نوواں خاصہ ہے وجدان۔ وجدان کا معنی پانا، وجود اسی سے ہے، ووجدک ضالا فہدی، ہم نے آپ کو راہ حق کا متلاشی پایا، پھر ہم نے آپ کی رہنمائی فرما دی۔ تو یہ دیکھیے صرفی اصطلاح میں وجدان کیا ہے کہ ماخذ کے ساتھ متصف پانا۔ آپ ماخذ کا مفہوم میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ جب کسی بھی مادے سے کوئی فعل بنایا جاتا ہے تو وہ مادہ ماخذ کہلاتا ہے۔ اگر جامد سے بنے فعل تو اس کو ماخذ کہہ لیں، اور اگر مصدر سے بنے تو اس کو مصدر کہتے ہیں۔ اب بخل کا معنی ہوتا ہے کنجوسی۔ جب باب فعال میں اس کو لائے اب خلط ہوں، تو اس کا معنی ہو جائے کہ میں نے اسے کنجوس پایا، میں نے محسوس کیا کہ وہ کنجوس ہے، اور اسی حالت میں اس کو میں نے تجربہ کر کے بھی دیکھ لیا، اب خلط ہوں، میں نے اس کو کنجوس پایا۔ کرم کا معنی ہوتا ہے عزت۔ جب اس کو باب استفعال میں لے گئے تو اس کا معنی میں نے اسے معزز پایا، عزت والا پایا۔ تو دیکھیں پانے کا مفہوم، وجدان کا مفہوم اس کے اندر آ گیا، اس لیے باب استفعال کے اندر بھی وجدان کا خاصہ موجود ہے۔ 10واں خاصہ ہے قصر۔ قصر کا لفظی معنی ہوتا ہے مختصر کرنا، شارٹ کرنا، جیسے نماز قصر ادا کی جاتی ہے، یعنی 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ علم صرف میں قصر سے مراد ہے کہ ایک مرکب کا نام ایک کلمہ سے رکھ دینا، یعنی پورا جملہ ہے تو اس کا ایک نام رکھ دیا گیا، تو اس کو ایک لفظ سے ادا کرنا ہو پورے جملے کو، تو اس کے لیے جو لفظ بولا جائے گا وہ کس باب سے آتا ہے وہ آپ دیکھیں۔ مثلا حلل یا سبح کہا جائے تو حلل کا معنی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اس نے لا الہ الا اللہ کہا، جیسے قرآن میں بھی ہے نا ما احل لغیر اللہ بہ، ما احل جس پر کسی کا نام لیا جائے، تحلیل ہوتا ہے کہ کسی کا نام لینا، تو یہاں مراد ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ تو یہ پورا جملہ ہے، مرکب مفید ہے، اس کی بجائے صرف اتنے لفظوں سے یہ سارا مفہوم ادا ہو جاتا ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ بندہ کہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، یا قال لا الہ الا اللہ، تو قال لا الہ الا اللہ کی بجائے صرف یہ کہہ دیا حلل زید، زید نے لا الہ الا اللہ پڑھا، تو مفہوم ادا ہو جاتا ہے۔ یا سبح کا معنی ہوتا ہے سبحان اللہ کہنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ تو باب تفعیل میں یہ خاصہ موجود ہے کہ ایک پورے جملے یا مرکب کو ایک لفظ سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہی خاصہ باب فعلل کے اندر بھی ہے، فعلل جیسے حمدلہ، بسملہ۔ اب حمدلہ کا معنی ہے اس نے الحمدللہ پڑھا، الحمدللہ رب العالمین پڑھا، اور بسملہ کا معنی ہے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ تو دیکھیں ایک پورے جملے کو ایک لفظ کے اندر ادا کر دیا۔ اور اگر ہم باب تفاعل میں لے جائیں اس کو، جیسے تعوذ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا۔ اور اس کو باب استفعال میں بھی لا سکتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو فاستعذ، استعذ کا معنی ہے
کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیا کرو، شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لے لیا کرو۔ باب استفعال کے اندر دیکھیں استرجع، اب استرجع میں راجع کا جو مادہ ہے اس کا تو معنی ہے پلٹنا، لیکن یہ لفظ یہاں سے لیا گیا راجعون سے لیا گیا ہے کہ یہ پورا ایک کلمہ تھا، ایک مرکب تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اگر کہنا ہو قال انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس پورے جملے کی بجائے صرف اتنا کہہ دیا استرجع، تو تب بھی بات وہی ہو جاتی ہے، گویا ہم نے پورے جملے کو مختصر اور قصر کر دیا۔ یہ باب استفعال کا بھی خاصہ ہے۔ 11واں خاصہ ہے تحول۔ تحول کا معنی ہوتا ہے آپ تبدیل ہو جانا، بدل جانا۔ تو صرفی اصطلاح میں ہے کہ عین ماخذ یا مثل ماخذ ہو جانا۔ مثال کے طور پر یہ باب تفاعل سے تبحر، وہ سمندر کی طرح ہو گیا۔ بحر کا معنی ہوتا ہے نا سمندر، تو اس ماخذ سے فعل باب تفاعل کا بنا تبحر، اور اس کے اندر کیا نیا معنی پیدا ہو گیا، خصوصیت یا اضافی معنی آ گیا کہ وہ سمندر کی طرح ہو گیا۔ سمندر تو نہیں بنا، سمندر کی طرح ہو گیا۔ یا پھر اس طرح ہے کہ عین وہی ہو جانا، جیسے تنصرہ، نصرانی کہتے ہیں عیسائی کو عربی میں، اور اگر باب تفاعل میں نصرانی سے فعل لایا جائے تنصرہ، تو اس کا معنی ہو جاتا ہے کہ وہ عیسائی ہو گیا، وہ نصرانی بن گیا، یعنی وہ عین ماخذ بن گیا۔ تبحرہ مثل ماخذ ہے، یعنی سمندر تو نہیں بنا جا رہا ہے، وہ پانی پانی تو نہیں ہوا، یعنی سمندر کی طرح گہرا ہو گیا، یعنی اس کے پاس اتنا علم آ گیا، اتنا گہرا علم اور اتنا تبحر حاصل ہوا کہ وہ جیسے سمندر کی گہرائی ہے، اسی انداز سے اس کے علم کی بھی گہرائی ہے، تو مثل ماخذ بن گیا ہے۔ اب زندیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو بے غیرت اور لعنتی ہوتا ہے۔ اگر باب تفعال علی سے لایا جائے تو تزندقہ کا مطلب ہے کہ وہ زندیق ہو گیا، تو یعنی یہ عین ماخذ ہو گیا، بالکل پکا بے غیرت ہو گیا، اس کے اندر کوئی شرم و حیا نہیں۔ زندیق کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی جس کے سامنے اس کی بیوی بے حیائیاں کرے اور لوگوں کے ساتھ آشنائیاں کرے اور اس کو نہ روکے، جیسے آج کل اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنی جو زوجہ ہے وہ دوسرے کے بغل میں دیکھتے ہیں اور ان کو ذرا شرم نہیں آتی، تو یہ زندیق ہے، اپنی بہو بیٹی پر اس کو غیرت نہیں آتی، وہ بے غیرت ہو جاتا ہے۔ تو تزندقہ وہ زندیق ہو گیا۔ دیکھیں اس کے اندر ایک تحول، یعنی یہ عین وہی روپ دھار لینا جو کہ زندیق کا ہوا کرتا ہے۔ حجر کا معنی ہوتا ہے پتھر، یہ ایک ماخذ ہے، حجر اس میں جامد ہے، لیکن اس سے دیکھیں باب استفعال میں جب اس کو لے گئے ہیں تو بن گیا استحجرت طین، مٹی پتھر بن گئی، یعنی اتنی سخت ہو گئی کہ جیسے پتھر ہوتا ہے۔ اس کو ہم مثل ماخذ کی مثال قرار دے سکتے ہیں، یعنی یہ بھی مٹی پتھر کا روپ دھار گئی ہے، اتنی سخت ہو گئی ہے۔ 12واں خاصہ ہے تحویل، یہ اسی سے ملتا جلتا ہے۔ یہ تو ہے کہ خود مثل ماخذ ہونا یا عین ماخذ ہونا، یہ ہے کہ دوسرے کو ماخذ کی طرح بنا دینا یا ماخذ بنا دینا۔ مثلا یہودی، نصرانی، مجوسی، یہ چند لفظ ہیں۔ اب ایک بندے کی اتنی تربیت کی جائے، اس کو ایسے یہودیوں کے ماحول میں رکھا جائے، عیسائیوں کے اداروں میں پڑھایا جائے یا مجوسیوں کی سوسائٹی میں رکھا جائے، تو اس کے اندر وہی ہندوانہ اور مجوسیانہ اور نصرانیانہ اور یہودیانہ روش پیدا ہو جاتی، جیسے اقبال کہتے ہیں وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تو حقیقت ہے کہ اے بیڈ از نون بائی ہز کمپنی، جس طرح کی صحبت ہو جاتی ہے اسی طرح اس کا تعارف اور شناخت بھی ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے کہ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام و ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن آگے اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو ماحول فراہم کرتے ہیں،
تو وہ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اور یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے تحویل، کہ اصلیت تو اس کی تھی اسلام، لیکن اس کی تعلیم و تربیت کا کچھ یوں بندوبست ہوا کہ وہ اسلام سے ہٹ کے کسی دوسرے کلچر اور تہذیب کا حصہ بن گیا، تو یہ ہوگی تحویل۔ حضرات، یہ چند خاصیات ابواب آج آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ اگلی ویڈیو میں بھی آپ دیکھیں گے، 2-4 ویڈیوز کے اندر امید ہے کہ خاصیات ہماری کور ہو جائیں گی۔ آپ کو کتنا فائدہ ہوا اس کو ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا، اور جو چیز آپ کو سمجھ آئی ہے کم از کم ایک آدمی کو ضرور سمجھا دیجئے، اور سمجھا نہیں سکتے تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی ملے اور ویڈیو بھی ملے۔ بیل آئکن کو دبانا مت بھولیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔